کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں گرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں گرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا. تو گائز ہم لوگ اٹھ چکے ہیں ہمارے تھرڈ ڈے کے لیے. تو گائز آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت جلدی ہم لوگ کیا ہے الگ الگ دن نوٹ رہے. اصل میں کیا ہے ہمیں ٹائم بالکل بھی نہیں مل رہا ہے کسی بھی چیز کے لیے. تو گائز اصل میں ہم ٹائم کسی بھی چیز کے لیے دیکھ سکتے ہیں. ہم لوگ جہاں کھڑے بہت بزی ایریا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ایریا. تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم ہوٹل میں کھڑے ہیں اس کے باہر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم لوگ ایکچولی ابھی جانے والے ہیں زیارت کے لیے. زیارت سے ہمارے یہاں کے کچھ لوگ جو ہے عمرہ کے لیے نکلیں گے تھرڈ ڈے کے لیے. اصل میں کیا ہو رہا ہے بہت رش ہو جا رہا ہے. کھانے پینے کے لیے جو ٹائمنگ ہے وہ بہت ہی غلط رہتی ہے یہاں پہ جتنی بھی ہوٹلیں ہیں. اصل میں یہاں پہ کھانے کا ٹائم ہے 6:30 سے 8 بجے. اب آپ سوچیے 6:30 بجے آپ اٹھے 8 بجے کھانا 8 بجے تک کھانا کھانا ہے. اس کے بعد سے آپ کو کھانا بالکل نہیں ملے گا. اس طرح سے یہاں پہ کھانے کی ٹائمنگ ہے. تو گائز اس وجہ سے میں آپ کو کیا ہے سیکنڈ ڈے فرسٹ ڈے کا زیادہ کچھ دکھا نہیں پایا. بس تھرڈ ڈے کا جو تھوڑا بہت ریکارڈنگ ہے. اور گائز ہم لوگ جیسے ہی بیٹھیں گے بس میں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے کیا ہے کیا چیزیں دکھتی ہیں کیا کیا نظارے دکھتے ہیں. دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ تو کھڑے ہیں اتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی بلڈنگ ہے. اور اس کی بازو میں دیکھیے پہاڑ ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کلاک ٹاور دکھتا ہے. یہ دیکھیے گا اس کلاک ٹاور آپ دیکھ سکتے ہیں جو کلاک ٹاور ہے وہ اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ کلاک ٹاور سب جگہ سے دکھائی دے سب جگہ سے کلاک ٹاور دکھے اور ہمیں کیا بولتے ہیں 24 گھنٹے جو سمے ہو رہا ہے اس کا پتہ چل سکے. دیکھ سکتے ہیں جس ہوٹل میں ابھی لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا انٹیریئر ہے. دیکھ سکتے ہیں یہ گراؤنڈ فلور کا ہے. تو یہ الاولیان پیلیس ہے. دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیچے کا ایریا ہے یہاں پہ بہت ساری شاپس لگائی ہوئی ہیں تاکہ جو زیارتین ہیں وہ سب لوگ اپنے سہولت کے حساب سے چیزیں خرید سکیں. دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا گروپ جو ہے ٹھہرا ہوا ہے یہاں پہ. کچھ لوگ یہاں ٹھہرے ہیں کچھ لوگ باہر ہیں کچھ لوگ ابھی آئے نہیں ہیں تو ہم لوگ ان کا بھی ویٹ کر رہے ہیں. اور دیکھ سکتے ہیں یہ جو سائڈ کا ہے وہ دیکھیے وہاں بھی شاپس ہے. دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ پرفیوم وغیرہ کی بھی شاپ ہے. یہاں پہ ہر ایک چیزیں بکتی ہے اصل میں چھوٹی چھوٹی چیز دیکھ سکتے ہیں بچوں کھلونے بیگز کرتا اور نقاب وغیرہ سب بکتا ہے. یہ دیکھیے یہ چھوٹی سی مساج چیئر رکھی ہوئی ہے. یہ فل باڈی مساج والی چیئر ہے چارجیبل ہے کیونکہ اس میں چارج لگتا ہے. یہاں دیکھیے پیٹھ کا اور پیر کا مساج کرتے ہیں. اور آپ اس سائڈ دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا ویٹنگ ایریا ہے. یہ پورا لفٹس کے لیے ویٹ کرنے کا حصہ ہے. اور یہ دیکھیے گائز ہمارے سامنے میں 5 لفٹ ہے. اس سائڈ 5 لفٹ ہے ادھر سائڈ 5 لفٹ ہے. لیکن گائز اتنی لفٹ ہونے کے بعد بھی ہمیں بہت دیر ویٹ کرنا پڑتا ہے. پتہ نہیں یہاں پہ کس ٹائپ کا رش ہے. دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ واش رومز ہے. اور دیکھ سکتے ہیں یہ لابی ہے جہاں پہ ہمارا ریسیپشن کاؤنٹر ہے. دیکھ سکتے ہیں اور سامنے میں فوڈ کا سٹال لگ رہا ہے. مجھے فوڈ کا سٹال لگ رہا ہے. دیکھیے گائز یہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے الگ الگ سرٹیفکیٹس ہیں اور جو کنگز ہیں سعودی عرب کے ان کی فوٹو ہے. دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ الگ الگ ٹائمنگ کی گھڑیاں لگی ہوئی ہیں. ایک لندن کی ہے ایک امریکہ کی انڈیا کی پاکستان کی اور یہاں عرب کی. دیکھ سکتے ہیں الگ الگ ٹائم زون کے حساب سے بنایا گیا ہے. اس سائڈ میں دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا کینٹین مجھے لگ رہا ہے. یہاں پہ کچھ کولڈ ڈرنکس وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے تو گائز ہماری گاڑی جو ہے لگتا ہے آ چکی ہے. ہمیں ابھی کے ابھی چلنا پڑے گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے. تو گائز ہم لوگ نکلتے ہیں ابھی اور آپ سے گاڑی میں. اور دیکھتا ہوں کبھی میں گرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر
اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے کر گئے زبانیں کانوں میں رس گولتی گئے ان دونوں پتھروں کے درمیان یہ غار ہے غار سور اور اس کی آپ شیپ دیکھیں جیسے ایک بیل کا کوہان ہوتا ہے ایک بیل کا کوہان ہوتا ہے نا اس کی شکل بالکل ایسے ہے اس لیے اس کو جبل طور کہا جاتا ہے کہ بیل کی شکل والا پہاڑ ہے تو ابھی انشاءاللہ ہم آگے جاتے ہیں اتر کر وہاں پر کھڑے ہو کر زیارت کریں گے انشاءاللہ دعا بھی کریں گے پھر انشاءاللہ ہم وہاں سے اگلی زیارت کی جانب چلیں گے تو ہوا کیا تھا اب ہوا یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے پھاڑ کر اپنی چادر پھاڑ کر سانپوں کے سوراخوں کو بند کیا سارے غار کی صفائی کی اب حضور اندر تشریف لائے اور صدیق اکبر کو دیکھا فرماتے ہیں اے صدیق گھر سے چلے تھے دیکھا تو تمہارے پاس ایک چادر تھی اب دیکھتا ہوں چادر نہیں ہے چادر کہاں گئی کہنے لگے یا رسول اللہ سانپ کے سوراخ تھے تو میں نے اپنی چادر پھاڑ کر سانپوں کے سوراخوں کو بند کر دیا حضور نے فرمایا صدیق ایسا کیوں کیا اپنی چادر کیوں پھاڑی فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو حضور نے فرمایا صدیق واقعی اس لیے کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے میں نے واقعی اس لیے کیا تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اب اس وقت اس غار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی اور دعا مانگی یا اللہ صدیق کو جنت میں میرا بھروسہ عطا فرما اس نبی نے دعا مانگی جس کے لیے آپ اور میں دن رات دعائیں مانگتے ہیں کعبہ میں جاتے ہیں حرم میں جاتے ہیں دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت میں حضور کا بھروسہ عطا فرمانا نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت میں حضور کا بھروسہ عطا فرمانا ہم اپنے لیے مانگتے ہیں حضور صدیق کے لیے مانگتے ہیں یا اللہ صدیق کو جنت میں میرا بھروسہ عطا فرمانا اللہ اکبر اب غار کی کنڈیشن یہ ہے صورتحال یہ ہے کہ صدیق اکبر کی گود ہے اور اس میں حضور آرام فرما رہے ہیں اور وہ جو ایک سراخ خالی رہ گیا تھا نا وہاں پر آپ جہری ایڑی رکھ دی ساتھ موجود تھا پہلے سوراخ سے آیا سوراخ بند دوسرے سوراخ سے آیا سوراخ بند تیسرے سوراخ سے آیا صدیق اکبر کی ایڑی کو دیکھا سانپ نے ڈسا آج ہمیں سانپ ڈسے دور کی بات خالی سانپ نظر آ جائے نا ہم شور بچا کے پورا گھر سر پر اٹھا لیں گے سانپ نظر آ گیا ہے لیکن اس رات صدیق اکبر کی گود میں حضور آرام فرما رہے تھے سانپ ڈس رہا تھا سانپ کہتا تھا میرے منہ میں زہر ہے صدیق کہتا تھا میری جھولی میں شفا ہے سانپ کہتا ہے میں تجھے کاٹ لوں گا صدیق کہتے ہیں کہ میں حضور پر اپنی جان قربان کر دوں گا اب صدیق اکبر کو سانپ نے ایک دفعہ ڈسا سانپ نے دو دفعہ ڈسا سانپ نے تیسری دفعہ ڈسا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے حضور کے چہرے پر پڑے اللہ اکبر آج ہم بھی روتے ہیں ہمارے بھی آنسو نکلتے ہیں ہمارے آنسو نکل کے کہاں جاتے ہیں کسی کا ٹیشو پیپر پہ جاتا ہے کسی کا کپڑوں پہ جاتا ہے کسی کا زمین پر جاتا ہے صدیق اکبر کی شان ہے آنسو نکلتا ہے تو وہ تمہارے کے چہرے پر جاتا ہے حضور کے رخسار پر جاتا ہے حضور بیدار ہوتے ہیں صدیقی ہوتے ہیں فرماتے ہیں فدا کا امی وابی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو سانپ نے ڈس لیا آگے کیا ہوگا انشاءاللہ یہ نیچے اتر کر بیان کرتا ہوں جلدی نیچے اتریں گے زیارت کریں گے انشاءاللہ پھر ہم اپنی دعا کریں گے پھر نیکسٹ ڈیسٹینیشن کی جانب جائیں گے دیکھیے اس وقت ہم لوگ مکہ منورہ سے قریب 10-20 کلومیٹر دور جبل ثور یہ پہاڑ کا نام ہے دیکھیے سامنے میں جبل ثور جس کا واقعہ پورے حدیث قرآن میں ہے اس جگہ پہ ہیں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا سامنے جو آپ پہاڑی دیکھ رہے ہیں جبل ثور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اس وقت ہم موجود ہیں جبل ثور کے دامن میں جبل ثور یہ وہی مبارک پہاڑ ہے کہ اس پہاڑ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا وہ سامنے پہاڑ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے میں نے آپ کو دکھایا سامنے سے کہ کتنا بلند ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی کتنا بلند پہاڑ ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کیسے آئے حضور کو کاندھوں پر بٹھا کر کے پیروں کے بل نہیں بلکہ پنجوں کے بل چل کر یہاں پر تشریف لائے تھے آپ اس وقت کا اور یہ نکیلے پتھر پر ذرا 1 منٹ کے لیے پاؤں رکھ کر دیکھیں کہ کیسی تکلیف ہوتی ہے لیکن رات کے وقت سیدنا صدیق اکبر انہی پتھروں کو گزارتے ہوئے انہی پتھروں پر سفر فرماتے ہوئے کاندھوں پر حضور کو بٹھا کر کے اس پہاڑ پر تشریف لائے تھے اب میں بیان کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب نے ڈسا حضور نے پوچھا اے صدیق کیوں روتے ہو
آپ فرماتے ہیں لدغت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانپ نے ڈس لیا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. اب وہاں کوئی ویکسین نہیں تھی، کوئی میڈیسن نہیں تھی، کوئی سانپ کے زہر کا تریاق، کوئی علاج، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کچھ نہیں تھا. آپ نے اپنا لعاب دہن، وہ لعاب دہن جو کسی کھارے کنویں میں جاتا ہے تو اسے میٹھا کر دیتا ہے، کسی گرم کنویں میں جاتا ہے تو اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے. غزوہ بدر کے موقع پر کفار نے کنویں میں زہر ملا دیا کہ جب مسلمان یہاں سے پانی پئیں گے تو مر جائیں گے. حضور نے اپنا لعاب دہن ڈالا. آج تک لوگ وہاں سے شفا کے لیے پانی لے کر جاتے ہیں. وہ شفا والا لعاب دہن صدیق اکبر کو غار میں ایڑی پر لگایا. صدیق اکبر کو شفا حاصل ہو گئی. اب اتنے میں وہ دشمن پیچھا کرتے کرتے یہاں تک بھی آ گئے. اب صدیق اکبر کے کانوں میں جب دشمنوں کی آوازیں آئیں تو آپ پریشان ہو گئے. فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر ہمیں دیکھ لیا جائے گا تو قتل کر دیا جائے گا. تو صدیق اکبر کی پریشانی کو دیکھ کر کے حضور نے صرف 2 جملے ارشاد فرمائے، اور وہ 2 جملے رب تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ پاک نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا. وہ 2 جملے کیا تھے؟ حضور نے فرمایا اے صدیق لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس موقع پر علامہ اقبال کا شعر ہے جو اس منظر کی عکاسی کرتا ہے. فرماتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. جس شمع کو روشن ہی خدا نے کیا ہو، کافروں کی کیا مجال وہ اسے بجھا سکے. اب حضور نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کے حکم سے غار کی جو انٹرنس تھی، غار کا جو داخلی رستہ تھا، وہاں پر مکڑی نے جالا بن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے. یہ دیکھ کر ان کافروں نے کہا اگر یہاں کوئی انسان آیا ہوتا نہ ہی مکڑی کا جالا ہوتا نہ ہی کبوتری کے انڈے ہوتے، لہٰذا یہاں ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو حضور نے ہجرت کی، 3 دن اور 3 راتیں یہاں قیام کیا. آخری بات، 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا. کچھ کھایا پیا بھی تو ہوگا، سنیے گا اور اپنا ایمان تازہ کیجیے گا. حضرت صدیق اکبر کی چھوٹی سی بیٹی تھی، نام ہے حضرت اسما، عمر ہے 11 سال. کتنی؟ 11 سال. آج 11 سال کا بچہ کم عمر سمجھا جاتا ہے، نہ سمجھ سمجھا جاتا ہے. ہم اکیلا اسے ساتھ والے گھر میں بھی نہیں بھیجتے ہیں. لیکن وہ 11 سال کی بچی کیا کرتی ہے؟ رات کے وقت اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کھانا بناتی ہے، مکہ کی گلیوں سے چلتی ہے، 3 راتیں کھانا لے کر اپنے بابا جانی کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں آتی ہے. مکہ المکرمہ پہاڑوں کے درمیان ایک قدیمی شہر تھا. آپ کا کیا خیال ہے 1400 سال پہلے یہ رستے بنے ہوں گے؟ حضرت اسما کا ایک پہاڑ پر چڑھنا، پھر اترنا، پھر چڑھنا، پھر اترنا، پھر جبل سور پر آنا. حضرت اسما کیسے آتی تھی، کیسے یہ سفر طے کرتی تھی، یہ حضرت اسما جانتی ہیں، یہ حضرت اسما کا رب جانتا ہے. حضرت صدیق اکبر نے ہجرت کے اس واقعے میں یہ بات ثابت کر دی یا رسول اللہ پر میرا مال، میری جان، میری اولاد سب قربان، اپنا سب کچھ حضور پر اس سفر میں قربان کر دیا. ایک دفعہ ایک صحابی سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آئے. آپ فرماتے ہیں ان سے کہ اے صدیق تمہاری زندگی کی کیا خواہشیں ہیں؟ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، آپ کی بھی ہوگی، میری بھی ہے، ہر کسی کی زندگی کی خواہشیں ہوتی ہیں. آپ فرماتے ہیں میری خواہش سننا چاہتے ہو تو سنو، میری ایک خواہش نہیں ہے، میری 3 خواہشیں ہیں. آپ فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح کیا خواہشیں ہیں. آپ فرماتی ہیں میری پہلی خواہش ہے کہ میری آنکھیں اور چہرہ مصطفیٰ ہو، میری آنکھیں اور دیدار مصطفیٰ ہو، میری آنکھیں اور ساری رات گزر جائے میں حضور کا دیدار کرتا رہوں. آپ فرماتے ہیں میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرا مال ہو اور حضور پر قربان ہو جائے. آپ فرماتے ہیں میرا مال ہو اور حضور کی خاطر، حضور کی اسلام کی خاطر میں اللہ کی راہ میں پیش کر دوں. تیسری خواہش یہ ہے کہ میری اولاد حضور کے نام پر قربان ہو جائے. اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر کی یہ 3 خواہشیں پوری کی. ہجرت کی رات تھی، چہرہ مصطفیٰ تھا، گود تھی صدیق اکبر کی اور آنکھیں تھی مصطفیٰ صدیق اکبر کی، حضور کا چہرہ تھا، ساری رات آپ نے دیدار کیا. اور اسی مقام پر پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے 2 جملے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اس دنیا میں 2 لوگ ایسے ہیں، میں محمد اپنی زندگی میں ان 2 لوگوں کا احسان نہیں اتار سکا. وہ 2 لوگ کون ہیں؟ ایک اما خدیجہ الکبریٰ، دوسرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور فرماتے ہیں میں محمد اپنی زندگی میں ان کا احسان نہیں اتار سکا، کل بروز قیامت اللہ ان کو ان کے احسان کا بدلہ دے گا. کیا شان ہے، کیا مقام ہے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی جو ہے وہ وفاداری، تو اللہ پاک نے یہ نام دیا کہ نہ صرف غار میں بلکہ آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر میں حشر تک حضور نے اپنا ساتھ عطا فرمایا. تو ایک شاعر نے کیا خوب لکھا کہ ہجرت کی رات ہی نہ فقط ہم سفر رہے، صدیق ہم رکاب نبی عمر بھر رہے، اور ایسا نہیں کہ صرف رہے زندگی میں ساتھ، اب بھی وہ ان کے ساتھ ہے مد نظر رہے. نہ صرف دنیا میں
बल्कि कब्र में हश्र तक हुजूर ने अपना साथ अता फरमाया। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इन हस्तियों की सीरत को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन जल्लल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना। तो गाइस ये देख सकते हैं ये है जबल सौर। अभी आपने जो है हमारे टूर गाइड उनकी थोड़ी तकरीर सुनी, बहुत बढ़िया तकरीर उन्होंने दी। तो गाइस मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो बुबल होता है, जो फैट हम्प होता है ना, उसके जैसे दिखने वाला एक है ये, इसलिए इसे जुबले सौर बोलते हैं। आप देख सकते हैं जबले सौर, जबले यानी बैल और जबले पहाड़ और सौर यानी बैल। तो गाइस देख सकते हैं वो जो पहाड़ है वो एक तरह से हम्प हुआ है, जो गाय और बैल का हम्प होता है ना, उसके जैसा बनाया गया है, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे पहाड़ है यहाँ पे, पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है। असल में हमें मक्का शरीफ के पास में पहाड़ इसलिए नहीं दिखे क्योंकि वो एक पूरा बेसिन एरिया है और वहाँ के जितने भी बड़े छोटे बड़े पहाड़ थे उस सबको तोड़ के होटलें बना दी गई है, इसलिए हमें ये नहीं दिखा। वरना मक्का शरीफ में अगर अपन बहुत साल पहले आते, जब बिल्डिंग नहीं बनी होती, तो हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता। तो बस बहुत बढ़िया लगा हमें एक्सपीरियंस। अभी हम जाने वाले हैं नेक्स्ट ज़ियारत में, तब आपसे मिलते हैं। बोलती गए अज़ाने, कानों में रस बोलती गए अज़ाने, बस एक सदा आ रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मांगी मैंने जितनी दुआएं मंजूर होगी, मकबूल होगी, मंजूर होगी, मकबूल होगी। मीसा बेरगमत है मेरे सर पर, मीसा बेरगमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे के चक्कर लगाते रहे, सफा मरवा की दौड़े लगाते रहे, आपका हज नहीं होगा उस वक्त तक कि जब तक आप हज वाले दिन इस मैदान में नहीं आ जाएंगे। जो बंदा 9 ज़िलहिज्जा को एहराम की हालत में इस मैदान में एक सेकंड के लिए भी आ गया, वो हाजी हो गया। ज़ोहर से असर तक इस मैदान में रुकना वाजिब है। और इस मैदान की खास बात, इसी मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा कमो बेश 1,24,000 सहाबा किराम की मदद की नौशाद फरमाया था। बड़ा तारीखी खुतबा है, आपने भी सुना पड़ा होगा, जिसके कुछ हिस्से का मफ़हूम हुजूर ने फरमाया था, ऐ लोगों जान लो, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फौक़ियत हासिल नहीं, कोई फजीलत हासिल नहीं। हाँ, अगर किसी को कोई फजीलत है तो वो सिर्फ और सिर्फ तक़वा और नेकी की बुनियाद पर है। इसलिए तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रंग के काले थे, नस्ल के अफ्रीकी थे, ज़ात के गुलाम थे, लेकिन शान ये हुजूर ने काबे की छत पे खड़ा कर दिया। हुजूर ने ये बात प्रैक्टिकली अमली तौर पर साबित की कि इस दुनिया में किसी को किसी पर कोई फौक़ियत नहीं। और इस मैदान की खास बात, इसी मैदान में अल्लाह पाक ने हमारे बाबा हज़रत आदम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम की दुआ तो वो 350 साल के बाद कबूल फरमाई। कितना? 350 साल। हजरत आदम का जन्नत से जमीन पर नाजिल होने वाला वाक़या आप सबने सुना होगा, किस तरीके से हजरत आदम को जन्नत से जमीन पर नाजिल फरमाया गया। तो जब आप जमीन पर तशरीफ लाए तो बाबा आदम और अम्मा हव्वा 350 साल तक एक दूसरे को ढूंढते रहे, मुलाकात नहीं हुई। यहाँ पर आए, इस मकाम पर आए, इस मैदान में जबल रहमत पर आए, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ इस अंदाज से मांगी, या अल्लाह तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का वास्ता मेरी दुआ कबूल फरमा। अब हजरत आदम इस दुनिया के पहले इंसान है, आपसे पहले बज़ाहिर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं थे, बज़ाहिर आपसे पहले कोई आदमी, कोई बशर, कोई नहीं था। तो अल्लाह ने फरमाया, ए आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में तुझे कैसे पता, हाउ डू यू नो? तो हजरत आदम ने फरमाया, ए मेरे मौला, जब तूने मेरे अंदर रूह डाली,
मुझे मसूद मलाइका बनाया, तमाम फरिश्तों ने मुझे सजदा किया, तो मैंने देखा अर्श आज़म पर एक कलमा लिखा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ मेरे मौला, मैंने जन्नत में जहां तेरा नाम देखा था वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम देखा था। जन्नत में जिस हिस्से पर, जिस जगह पर, जिस पत्ते पर तेरा नाम था वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम था। तो मैंने सोच लिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई आम हस्ती नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह इज नॉट अ कॉमन मैन, ये कोई आम हस्ती नहीं है जिसका नाम तूने अपने नाम के साथ मिलाया है, लिहाजा तुझे उस मोहम्मद का वास्ता मेरी दुआ कबूल फरमा। हजरत आदम की अल्लाह पाक ने दुआ कबूल की, उस दुआ का तज़किरा कुरान में आया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, जहाँ पर हमारे बाबा की दुआ कबूल होती है हमारे भी होगी इंशाअल्लाह, वहाँ जाकर खूब खूब दुआएं करेंगे और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम अपने लिए भी दुआ करेंगे। और आखिरी बात इस मैदान के हवाले से, कल बरोज़े क़यामत महशर का दिन इस मैदान में लगाया जाएगा। कुरान पाक के अल्फाज हैं, 50,000 सना, 50,000 साल का वो एक दिन होगा। उस दिन सूरज सवा ने, आज दिसंबर का महीना है, ठंडा महीना है लेकिन फिर भी गर्मी है, और कल बरोज़े क़यामत महशर सवा नेज़े पर 1.5 हाथ के फासले पर होगा। कॉपर की, तांबे की जमीन होगी, आपके मेरे नाम है हमारे हाथों में होंगे। वो दिन कैसे गुजरेगा हम नहीं जानते, बस इतना दुआ करते हैं अल्लाह पाक उस दिन हमारे साथ रहमत वाला मामला फरमाए, फजल वाला मामला फरमाए, हमारी बेहिसाब किताबों से मग़फ़िरत फरमाए। कल बरोज़े क़यामत के जिस दिन अर्श के साए की सिवा कोई साया ना होगा, अल्लाह पाक हमें उस दिन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाए। तो अभी हम यहाँ पर पहुंचेंगे, कुछ बातें तवज्जो से, आपकी सोच से भी ज्यादा रश होगा यहाँ पर। जो नहीं जा सकते, नहीं चल सकते, वो गाड़ी के अंदर बैठे रहे, हमारी गाड़ी मैदान अरफात के अंदर ही पार्क होगी, यहीं से दुआ करेंगे। जो जा सकते हैं एक साथ जाएंगे, एक साथ वापस आएंगे। उतरने के फिलफौर बाद गाड़ी का नंबर और गाड़ी की जगह नोट करनी है। हमारी गाड़ी का क्या नंबर है, हमारी गाड़ी किस जगह पार्क है। उतरेंगे, जाने वाले जब सारे उतर जाएंगे एक साथ, ऐसे नहीं उतर के चलना शुरू कर दिया, नहीं, उतर कर इंतजार करना है, सारे उतरेंगे एक साथ जाएंगे। जबल रहमत बंद है, ऊपर हज का काम हो रहा है, तो जहां से आपको नजर है आप वहीं से दुआ के ना सीधा वापसी गाड़ी में है, आप जाएं, करीब जाएं। अच्छा एक और बात यहाँ तो गाइस ये है अरफात का मैदान, देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे पेड़ लगाए गए हैं। और तो साहब ये अराफात का मैदान है, इसकी फजलियत तो आप लोग को मालूम ही होगी, क्योंकि जब तक कोई हाजी यहाँ के रुकेगा नहीं उसका हज कंप्लीट नहीं होगा। 9 हिज्जा यानी कुर्बानी का जो दिन होता है उस दिन यहाँ आना पड़ता है, और 1 मिनट के लिए चाहे 1 घंटे के लिए अगर आप यहाँ रह जाएं तो आपका हज मुकम्मल होगा, वरना सारे करान करने के बाद भी जब तक यहाँ नहीं आएंगे हज मुकम्मल नहीं होगा। तो ये वो जगह है, इसकी फजलियत ऐसी है कि देखिए आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा भी है वो यहीं कबूल हुई थी, हज का अकरान भी यहीं पूरा होता है, और हशर का मैदान भी यही होगा जहाँ आखिरत में हम सबको आना है। तो ये है वो अराफात का मैदान जिसकी फजलियत है। चलिए आइए आगे देखते हैं। तेरे गरम की क्या बात मौला, ता उम्र कर दे आना मुकद्दर, ता उम्र कर दे आना मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक। तो गाइस देख सकते हैं ये जो है अरफा के मैदान में कितनी में, तो यहाँ देख सकते हैं ये जो पहाड़ सामने दिख रहे हैं, इसके जो जमले रहमत है, तो वहीं पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा वहीं हुआ था। देख सकते हैं वो सफ़ेद पिलर जो दिख रहे हैं वहीं पे आखिरी खुतबा वहीं हुआ था। देख सकते हैं वहाँ निशानी बना दी गई है, सफ़ेद कलर का पिलर है। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन देख सकते हैं यही हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मौला करीम। तो भाई सामने में आप देख सकते हैं वो आखिरी खुतबा सरकार का वहीं हुआ था, और इसी जगह पर आदम अलैहिस्सलाम की मग़फ़िरत और तमाम वाक़यात यहाँ पे हुए हैं। ये ऐतिहासिक जगह है, यानी कहना चाहिए तारीखी मुकाम है, और ये पूरा इलाका बंजर है। लेकिन आप देखिए कमाल की बात, सामने में आप जो झाड़ देख रहे हैं और वो सब वगैरह देख रहे हैं, ये सब कुदरतन यहाँ नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान से झाड़ को लाया गया, मिट्टी कहीं और से लाके डाली गई, और फिर सब पेड़ पौधों को यहाँ उगाया गया। इस तरह से हरियाली यहाँ पे आई है। तो आप देख सकते हैं कि जो हरियाली नजर आ रही है ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल इसको लाके उगाया गया है। या इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि पहले यहाँ कितना बंजर इलाका रहा होगा और कितना वीरान। अभी देखिए हम दिसंबर के मौसम में यहाँ खड़े हुए हैं, पर माशाल्लाह यहाँ
ठंड का नामो निशान नहीं है। खासी अच्छी तो नहीं कहना चाहिए, हल्की फुल्की गर्मी है। लोग यहाँ आइसक्रीम खाते बैठे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ मौसम कैसा रहता होगा, और हज के महीने में लोग यहाँ 50 डिग्री के टेम्परेचर में किस तरह से हज करते होंगे, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। तो ये है मैदान अराफात। इसके आगे एक रास्ता जो जाता है ये मुजल्फा के लिए जाता है, और मुजल्फा भी तारीखी मुकाम है। और उसके बाद मीना होते हुए शैतान को कंकड़ी मारने वाली जगह शायद हम आगे देखेंगे चल के। तो ये सब पूरा हज का अकरान होते हैं यहाँ पे। तो हज के अकरान देख सकते हैं आप, यहाँ होते हैं। अरफात का मैदान काफी अच्छी भीड़ है, और लोग, हमारा ग्रुप निकल रहा है बस की तरफ, क्योंकि हमने अभी दुआएं की है, और दुआ करने के बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं आगे की तरफ। देखिए मजमा, देखिए लोगों का, और यहाँ मार्केटिंग भी चल रही है थोड़ी बहुत, कुछ दुकानें, सामान वगैरह। तो देखिए छोटी मोटी दुकानें, कुछ यहाँ के लोकल लोग जो यहाँ मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग मार्केटिंग करते भी हैं। हो जा रहा हमारा आगे ग्रुप, हमको हमारी बस के पास वापस जाना है। क्या बात मौला ता उम्र कर दे, आना मुकद्दर ता उम्र कर दे, आना मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।